ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے رشتوں میں سب سے زیادہ نازک، گہرا اور وابستگی کا جو رشتہ ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے۔ اس رشتے کی نزاکت کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ محترم ناظرین، قیامت کے دن جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے تم جہنم کی آگ میں کیوں آئے ہو؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جہنمی جہنم میں آنے کی پہلی وجہ کیا بتائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ محترم ناظرین، حضرت حاتم اصم اللہ پاک کے بڑے ولی ہیں۔ ان کے لیے لکھا گیا ہے کہ وہ ذرا مخلوق سے ہٹ کے ذرا کسی جنگل میں رہتے تھے۔ حضرت کا ایک چاہنے والا تھا، وہ جب بھی جاتا تو کہتا حضرت میں نے محفل کروانی ہے، میں محفل تب کرواؤں گا جب آپ آئیں گے۔ وہ لگا رہا۔ ایک دن حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہا کہ کون سی تاریخ ہے بتاؤ، میں بھی آ جاؤں گا۔ تاریخ طے ہو گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہاری بات مان لی ہے، اب 3 باتیں تم بھی میری مانو گے۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ میرا جہاں جی چاہے گا میں وہیں بیٹھوں گا۔ دوسری یہ کہ میرا جو دل کرے گا میں وہ کہوں گا۔ تیسری یہ کہ میں وہاں جو کچھ بھی کہوں گا وہ سب کو کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہو گیا حضرت۔ جب حضرت حاتم اصم محفل کے دن آئے تو جوتیوں والی جگہ پر ہی بیٹھ گئے۔ اس نے کہا حضرت اوپر بیٹھیں، تو آپ نے فرمایا نہیں میں یہیں بیٹھوں گا۔ جب لنگر شروع ہوا تو حضرت نے اپنی جیب سے سوکھی جو کی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور کھانا شروع کر دیا۔ تیسرا، جو آپ نے فرمایا تھا کہ میں جو کہوں گا وہ سب کو کرنا ہوگا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بڑی کڑاہی لے کے آؤ، فرمایا چولہا بناؤ اور اس کے نیچے آگ لگاؤ اور خوب گرم کرو۔ پھر فرمایا کڑاہی کو الٹا کر دو اور اتنی آگ بڑھاؤ کہ کڑاہی بھی آگ بن جائے۔ جب کڑاہی سرخ ہو گئی تو حضرت نے جوتی اتاری اور کڑاہی پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا یہ جو کی ایک خشک روٹی کے ٹکڑے کا حساب ہے، اور کہہ کے نیچے آگے محفل میں جتنے لوگ تھے سب کو کہا اس گرم کڑاہی کے اوپر ننگے پاؤں کھڑے ہو جاؤ اور جو یہاں کھایا پیا ہے سب حساب دو۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور عرض کی حضور یہ آپ کی کرامت ہے کہ آپ اس آگ نما کڑاہی پہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے بڑے طریقے سے پھر اصلاح فرمایا آج اس کڑاہی پہ کھڑے ہو کے ایک محفل کا جواب نہیں دے سکتے، کل وہ آگ جو اس آگ سے 10 گنا تیز ہوگی اس پہ کھڑے ہو کے اپنی ساری زندگی کا حساب کیسے دو گے؟ ناظرین، جواب تو وہاں دینا ہے۔ نماز کیوں نہیں پڑھی، نماز کیوں چھوڑی، قرآن کیوں چھوڑا، زکوٰۃ کیوں چھوڑی، حقوق اللہ حقوق العباد کیوں نہیں ادا کیے؟ محترم ناظرین، اہل بیت اطہار کے دن گزر گئے کا مطلب یہ نہیں ان کا ذکر نہیں ہوگا۔ ان کا ذکر صرف 10 محرم الحرام کا محتاج نہیں، بالکل بھی نہیں، الحمدللہ ہر روز ہوگا۔ محترم ناظرین، ان کا پیغام کیا تھا؟ انہوں نے جو قربانیاں دی کیوں دیں؟ ان کا پیغام ہمارے لیے کیا تھا؟ قرآن پڑھو۔ ان کا پیغام تھا نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، ان کا میلاد مناؤ۔ محترم ناظرین، میلاد کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں مسرتوں کے اظہار کا نام ہے، شکرانے کا نام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، شمائل
اور خصائل کے تذکروں کا نام میلاد ہے۔ محترم ناظرین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی فضیلت اور برکت ہی ہے کہ جس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس سال سبزہ اتنا زیادہ، بارشیں اتنی زیادہ ہوئیں کہ جانور اتنے موٹے تازے ہوئے کہ لگتا تھا کہ چربی سے کہیں پھٹ ہی نہ جائیں۔ جو بھی تجارتی قافلے گئے تھے کافی نفع لے کے واپس آئے، چشموں کا پانی بھر گیا تھا۔ اس سال درختوں پر پھل بھی بہت زیادہ ہوئے۔ جس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے سب کو بیٹے ہی بیٹے عطا کر دیے تھے۔ ناظرین، کسی بھی چیز کا بیج تیار کرنے کے لیے 10 سال لگتے ہیں، اس کو اتنے مراحل سے گزرتے 10 سال لگ جاتے ہیں، تب جا کے ایک اعلیٰ درجے کا بیج تیار ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وجود میں لانا تھا تو 10,000 سال چھانٹی ہوئی، اور 10,000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وجود بخشا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے سارے قبیلوں کو دیکھا اور عرب کو چھانٹا، پھر سارے عرب کی چھانٹی ہوئی تو مضر کو چنا، پھر مضر کو چھانٹا تو اللہ پاک نے قریش کو چنا۔ قریش کا نام فہر تھا، فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ۔ قریش وحیل مچھلی کو کہتے ہیں۔ جیسے وحیل مچھلی سمندر پہ راج کرتی ہے، ایسے ہی قریش کا عرب پہ راج تھا۔ پھر فرمایا قریش کو چھانٹا تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ہاشم کا انتخاب کیا۔ پھر اللہ پاک نے ہاشم کو چھانٹا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند کیا اور کہا مجھ سے عالی شان کسی کا نسب نہیں، نہ کسی کی شرافت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے قبائل بنائے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بہترین قبیلے میں پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے خاندان بنائے تو سب سے بہترین خاندان میں مجھے پیدا کیا۔ جب اللہ نے گھرانے بنائے تو سب سے بہترین گھر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا۔ تو ناظرین، اللہ پاک نے 10,000 سال چھلنیاں لگا کے چھانٹی کر کے 12 اپریل اور کچھ روایات کے مطابق 20 اپریل 571 عیسوی اور 12 ربیع الاول کو اصحاب فیل والے سال میں پیر کی صبح 4:20 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی تھیں، تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کو پہلے ہی جیسے کسی نے غسل دے دیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی مختون تھے، ناف پہلے ہی کٹی ہوئی تھی، سرما لگا ہوا تھا۔ 3 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آغوش میں لے گئیں اور 5 سال تک ان کی کفالت میں رہے۔ 5 سال بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا سفر اپنے چچا کے ساتھ 12 سال کی عمر میں شام کی طرف کیا۔ 15 سے 16 سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سارے سرداروں اور قبیلوں کو اکٹھا کیا اور کہا، آؤ ہم معاہدہ کریں کہ آج کے بعد کوئی کسی کو نہیں لوٹے گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی معاہدہ کروایا جس کا نام حلف الفضول تھا۔ یہ ایک فلاحی اور رفاعی معاہدہ تھا۔ تو یہ کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال کی عمر میں کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح 25 سال کی عمر میں ہوا۔ اہل مکہ نے 30 سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا خطاب دیا۔ اہل مکہ سے یہ خطاب ملنے کے بعد 33 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غیبی اسرار و رموز کھلنے شروع ہو گئے۔ 35 سال کی عمر میں حجر اسود لگانے کا واقعہ ہوا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 37 سال ہوئی
تو آپ نے غار حرا میں خلوتیں اختیار کرنی شروع کر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو ربیع الاول کے مہینے میں ہی حضرت جبرائیل امین آئے اور پہلی وحی نازل ہوئی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ دار ارقم میں دینے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 43 سال ہوئی تو اس وقت 40 افراد نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ 39ویں شخص حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور 40ویں شخص حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مسلمانوں کی پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 45 سال تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 47 سال ہوئی تو کفار نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سماجی بائیکاٹ کر دیا اور شعب ابی طالب میں آپ 3 سال تک وہاں رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال ہوئی تو آپ کے چچا اور زوجہ محترمہ انتقال کر گئیں۔ یہ دونوں ہستیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والی تھیں۔ اسی وجہ سے اس سال کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن کا سال قرار دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 52 سال ہوئی تو 27 رجب 12 نبوت کو واقعہ معراج ہوا۔ جب آپ کی عمر 55 سال ہوئی تو 17 رمضان کو معرکہ بدر ہوا۔ غزوہ خندق جب ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 58 سال تھی اور یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ 59 سال کی عمر میں صلح حدیبیہ کا واقعہ 6 ہجری کو ذی-القعدہ کے مہینے میں ہوا۔ 20 رمضان مبارک 8 ہجری کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا۔ 10 ہجری کو حجۃ الوداع کا خطبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا۔ اجتماعی طور پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور اس کے 61 دن بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال ہوئی، پیر کا دن تھا، چاشت کا وقت تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اپنا مقصد پورا کر کے واپس اللہ کے ہاں چلے گئے۔ 32 گھنٹے تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر لوگوں کی زیارت کے لیے موجود رہا۔ 32 گھنٹے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی اور آج بھی گنبد خضرا پر درود و سلام کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ سو محترم سامعین، اگر ناک ہی بند ہو جائے تو چاہے جتنی بھی اچھی سے اچھی خوشبو آپ کو سنگھا دی جائے کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ جب ناک میں ہی زکام ہے، بند ہے، کیا پتہ چلے گا، کیا احساس ہوگا۔ تو محترم سامعین، یہ بات کرنے کا مقصد، سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارا دل گرد آلود ہو گیا ہے اور اس کے اوپر بغض و حسد کی تہیں جم گئی ہیں تو جتنے بھی باتیں ہم کر لیں کچھ سرور، کچھ لطف نہیں ملتا۔ محترم سامعین، آئیے اس میلاد کے مہینے کی برکت اور اس کے صدقے سے میں اور آپ ہم سب مل کر اپنے دل کو پاک کر لیں، ستھرا کر لیں، صاف کر لیں۔ اللہ پاک اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب پر اپنی خاص عنایتوں کا نزول کرے۔ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی واپس نہ موڑے، اپنی پناہوں کا حصار دے، آبرو بری زندگی ہمیں نواز دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔